بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 جولائی بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو وکٹیں ہیں وہ گرتی جا رہی ہیں اور آج ایک اور بڑا استعفیٰ آ گیا ہے، اور یہ وہ استعفیٰ ہے جس کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو مقتدر طبقات ہیں یا حلقات ہیں ان کے قریبی آدمی ہیں، ان کا جو ریزائن ہے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا ریزائن کیوں لیا گیا ہے۔ جو اب تک ضمنی الیکشن کو کور کیا جا رہا تھا، کیا یہ ضمنی الیکشن ہی کی وجہ سے کیا گیا ہے، یا کیونکہ ان کا تو حلقہ ہے نہیں، جو اگر لاہور میں کہا جائے کہ کوئی لاہور میں ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے، یا یہ لاہور میں ان کا کوئی حلقہ تھا اور یہ وہاں پر کوئی الیکشن کمپین کرنے جا رہے تھے، ان کا تعلق تو قصور سے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے اور اصل چیز کیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک جو لڑائی چل رہی تھی اسحاق ڈار کے حوالے سے، اسحاق ڈار کی واپسی کے حوالے سے، وہ مزید اب تیز ہوتی جا رہی ہے، اور اسحاق ڈار جس نے جولائی کے تیسرے ہفتے میں پاکستان واپس آنا تھا، جولائی کا تیسرا ہفتہ لگ گیا ہے، اس کے باوجود اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ وہ ابھی فی الحال نہیں آ رہے۔ کس نے اس کو روکا ہے، کیوں تاخیر کا شکار ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے جو رانا ثناءاللہ جو اس وقت بدقسمتی سے ہمارے وزیر داخلہ ہیں، ان کی طرف سے جو دھمکیاں دی گئی ہیں، ان کی طرف سے جو زبان استعمال کی گئی ہے، وہ مسلم لیگ نون کے رہنما کے طور پر تو ایسی زبان استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ بطور وزیر داخلہ ان کو ایسی زبان استعمال کرتے ہوئے وہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ آج ان کی طرف سے 5 سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ کیسے ظالم، جابر اور بدمعاش قسم کے لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، اور یہ ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو معاملہ ہے اسحاق ڈار کی واپسی کا، اسحاق ڈار سے پہلے آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو لیگی وزراء ہیں ان کے استعفوں کی کہانیاں جو سامنے آئی ہیں، اس کے مطابق ضمنی الیکشن کے لیے انتخابی مہم کا فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے۔ 2 سول خفیہ اداروں کی رپورٹس نے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ 2 سول خفیہ اداروں کی رپورٹس نے نون لیگ کو کہا ہے کہ آپ کا الیکشن جیتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، جس کے بعد بعض وزراء سے استعفے دلوائے گئے ہیں، جن میں پہلے سردار ایاز صادق، خواجہ سلمان رفیق اور اویس لغاری نمایاں ہیں۔ ذرائع کے مطابق 2 اداروں کی رپورٹ میں 20 حلقوں کے ضمنی انتخابات کے نتائج میں 15-16 پاکستان تحریک انصاف کو ملنے کا انکشاف کیا گیا ہے۔ سردار ایاز صادق، جن کا تعلق PP 158 سے ہے، جہاں تحریک انصاف کے امیدوار کی پوزیشن مضبوط ہے، ایاز صادق کے استعفے کا مقصد لیگی امیدوار کی کمپین چلا کر اس کی پوزیشن مزید مستحکم کرنا ہے۔ اسی طرح PP 228 ڈیرہ غازی خان میں تحریک انصاف کے سیف الدین کھوسہ کی پوزیشن مستحکم بتائی جا رہی ہے، جبکہ اویس لغاری، جن کا تعلق اسی حلقے سے ہے، ان سے استعفیٰ دے کر جو نون لیگی امیدوار ہیں عبدالقادر کھوسہ، ان کی کمپین چلائی گئی ہے، جبکہ تحریک انصاف کے امیدوار کی کمپین زرتاج گل، جاوید لنڈ، حنیف پتافی وغیرہ چلا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق لاہور کے ایک حلقے میں، مظفر گڑھ میں، جھنگ اور لیا میں تحریک انصاف کی پوزیشن بہت مضبوط بتائی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کی ڈور ٹو ڈور مہم نے بھی نون لیگ کو پریشانی میں مبتلا کیا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج بھی حماد اظہر، ڈاکٹر یاسمین راشد، یہ سارے لوگ لاہور کے اندر ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں، اور وہ اچھا ورک کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے حالات کافی بہتر ہیں۔ دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو جائیں تو 15-16 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی کہیں نہیں گئی، جبکہ جو ضمنی الیکشن میں نون لیگ ہے وہ 2 ٹرمپ کارڈ کھیلنے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ حکومت 15 جولائی کو تیل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کرنے جا رہی ہے، اور حکومت اس کمی کو ضمنی الیکشن کے ساتھ جوڑ کر ریلیف دے گی۔ مریم نواز نے آج بھی جھنگ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ شہباز شریف آج جو بڑا ریلیف دیں گے، اور یہ بیسیکلی یہ دھاندلی ہے، یہ پری پول ریگنگ ہے کہ کوئی کسی کو یہ لالچ دے کہ حکومت یہ کرے گی، اور اس کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ کہے کہ میری حکومت یہ کرے گی، تو یہ پری پول ریگنگ میں آتا ہے، اور الیکشن کمیشن پتہ نہیں کب ایکشن لے گا، جس نے آج تک یہ نہیں ایکشن لیا کہ جو خود
سزا یافتہ ہے، جو عدالتوں سے ضمانت پر رہا ہے، وہ کیسے کمپین کر سکتی ہے؟ اور جس کو سزا، جس کی 10 سال نااہلی ہے، وہ خود نااہل ہے اور الیکشن نہیں لڑ سکتی، تو وہ کیسے کمپین کر سکتی ہے؟ اس کے اوپر اگر الیکشن کمیشن نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو مریم نواز جو لالچ دے رہی ہیں حکومت کی طرف سے، اس کے اوپر کب انہوں نے ایکشن لینا ہے؟ اور یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ اور جو مریم نواز ہیں ان کی پریشانی کا بھی عالم ہے، اور مریم نواز سے کمپین تو ہو نہیں رہی۔ آپ نے دیکھا کہ بھکر کے بعد آج جو چوک اعظم لیہ میں عمران خان کا جلسہ تھا، وہ اتنے تاریخی جلسے ہیں کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ ہر جلسہ مینار پاکستان اور پریڈ گراؤنڈ جتنا جلسہ ہے عمران خان کا، اور یہ چھوٹے چھوٹے اضلاع ہیں، اور یہاں اتنی بڑی تعداد میں لوگ عمران خان کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اور اس وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون خوف میں مبتلا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کو اپنی ہار نظر آنے لگی ہے، اور وہ اس وجہ سے مختلف حلقوں میں مختلف جو وزراء ہیں ان کے ریزائن کروا کے وہ کوئی ریلیف لینا چاہتے ہیں۔ آج ایم کیو ایم کی طرف سے بھی پیپلز پارٹی حکومت سے تنگ آ کر موجودہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس سے راہیں جدا کرنے کا عندیہ دیا گیا ہے، اور ایم کیو ایم کے پاکستان کے رہنما اور سابق میئر ہیں کراچی کے وسیم اختر نے پاکستان پیپلز پارٹی سے راہیں جدا کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ 7 ووٹ آپ دے دیں، آپ کے مسائل ہم حل کریں گے، 3 ماہ گزرنے کے باوجود ہم سے کیا گیا ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں بارش کے بعد جو حال ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب بھی سعودی عرب سے ڈائریکٹ کراچی گئے ہیں تاکہ وہاں کراچی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، اور سارے وسائل کے ہوتے ہوئے سندھ حکومت نے پلاننگ کیوں نہیں کی؟ کہاں ہیں آپ کے لوگ؟ انتظامات کیوں نہیں کیے؟ آپ 1 ماہ پہلے بھی جو نالے صاف کروا سکتے تھے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، یہ الزام بھی لگایا کہ جتنے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء ہیں یا سینئر لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اندرون سندھ اپنی عیدیں منا رہے ہیں اور کراچی کے لوگ تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ جو کراچی کا مینڈیٹ ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس ہے، معاہدہ کیا تھا کہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو قبول کریں گے، اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ آرٹیکل 140A پر عمل درآمد کریں، اور بلدیاتی جو قانون ہے اس میں جو ترمیم ہے وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق ہوں، نہیں تو پھر ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگی، ہمیں آپ سے راہیں جدا کرنا پڑیں گی۔ آج وسیم اختر نے یہ کلیئرلی کہہ دیا ہے، اور جتنا بےعزت ایم کیو ایم ہو گئی ہے ان پچھلے 2 دنوں میں، ایم کیو ایم کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اس معاملے کی طرف جائیں۔ اسحاق ڈار کی واپسی کے حوالے سے جو تاخیر کا شکار ہے، اور اسحاق ڈار نے خود کہا ہے کہ وہ ابھی واپس نہیں آ رہے، اس کے پیچھے اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ نہ بنانا ہے، اور آپ جانتے ہیں نواز شریف چاہتے تھے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو بنایا جائے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اسحاق ڈار جب پارٹی پر مشکل حالات تھے تو وہ بیرون ملک بھاگ گیا، اور وہ جا کے نواز شریف کی گود میں بیٹھ گیا، اور شہباز شریف جو کمپنی ہے، شہباز شریف اور حمزہ شہباز نہیں چاہتے کہ اسحاق ڈار ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل رہے تاکہ وہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ اسحاق ڈار ڈائریکٹ نواز شریف سے باتیں لے گا اور احکامات لے گا، جس کے بعد شہباز شریف ویسے ہی پریکٹیکلی ان کا جو بطور وزیر اعظم ہے اس کی حیثیت نہیں رہے گی۔ شاہد خاقان عباسی بھی کہہ چکے ہیں، احسن اقبال بھی کہہ چکے ہیں، مفتاح اسماعیل بھی کہہ چکے ہیں، جس کے بعد اسحاق ڈار کو یہ کہنا پڑ گیا تھا کہ میں تو صرف اپنے قائد نواز شریف کی بات مانتا ہوں، میں کسی اور نون لیگ میں کسی اور لیڈر کو نہیں جانتا، اور لیکن ٹف ٹائم آیا ہے جس کی وجہ سے جو یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے ضمنی الیکشن کا رزلٹ دیکھ لیتے ہیں، ضمنی الیکشن کے رزلٹ کے بعد پھر اگلا فیصلہ کریں گے، یہ کہا جا رہا ہے اسحاق ڈار کی طرف سے۔ جبکہ آج جو دھمکیاں دی گئی ہیں، اور یہ رانا ثناءاللہ کی طرف سے دھمکیاں دی گئی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک نام نیاد، یہ ان کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جو بدقسمتی سے ہمارا وزیر داخلہ ہے، کہتے ہیں ایک نام نیاد سیاسی جماعت اور پاگل پن کے شکار اس کے لیڈر کی طرف سے سیاسی نفرت، بغض، فتنہ اور فساد پر مبنی مہم جوئی اور اس کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کی خاطر میں تمام پاکستانی شہریوں اور بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کے احباب سے مخاطب ہوں۔ دوران سفر، بازار یا کسی بھی جگہ پر اگر آپ کا سامنا عمرانی باولوں سے ہو جائے، اب یہ ہمارا وزیر داخلہ ہے، عمرانی باولوں سے ہو جائے اور وہ آپ پر غرانہ یا کاٹنا شروع کر دیں، تو آپ قانون کو ہاتھ میں لینے یا ان سے الجھنے کی بجائے موبائل فون پر ان کی جو ویڈیو ہے وہ بنا لیں۔ عمرانی باولا اگر ایک ہو یا ایک سے زائد، سب کی قابل شناخت ویڈیو بنائیں اور اسے ڈائریکٹر سائبر کرائم FIA کو ارسال کریں، واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے FIA کو
ٹیگ کر دیں۔ بھرپور کارروائی، اندراج مقدمہ، گرفتاری، حتیٰ کہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی بلاکیج عمل میں لائی جائے گی تاکہ شہریوں کے آئین پاکستان کے آرٹیکل 15 میں دیے گئے فریڈم آف موومنٹ کے حق کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ اگر عمرانی باولے بھی اس دوران آپ سے ہاتھا پائی پر اتر آئیں تو آپ اپنے دفاع کے قانونی حق کا استعمال کریں۔ وہ ڈائریکٹ ہاتھا پائی کی بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے ایک ہاتھا پائی کرے تو آپ بھی ان سے ہاتھا پائی کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا کردار ہے اور یہ اس طریقے سے عوام کو اور عوام کے جو مینڈیٹ کو چوری بھی کرنا چاہتے ہیں اور بدماشی بھی کرنا چاہتے ہیں، اور بدقسمتی سے ملک کا ایک وزیر داخلہ اس طرح کی باتیں کہہ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ملک احمد خان جو صوبائی وزیر قانون تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ جس دن عطا تارڑ کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرنی پڑی تھی اس دن ہی ملک احمد خان کے لیے پریشانی بڑھ گئی تھی۔ جو لوگ ملک احمد خان کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ اس طرح کی تربیت نہیں تھی جس طریقے کی عطا تارڑ سے تو کوئی امید تھی نہیں، لیکن ملک احمد خان نے جو بیٹھ کر جو کچھ کیا یا اس پریس کانفرنس میں شریک رہے، مجبوری تھی، وزارت بچانی تھی۔ لیکن اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ملک احمد خان کو جنوبی پنجاب میں نون لیگ کی انتخابی مہم کی نگرانی کے لیے ان کی تقرری کی گئی ہے۔ ان کا نہ جنوبی پنجاب سے کوئی لینا نہ دینا، وہ قصور سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ہلکا قصور ہے، لیکن یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اور ملک احمد خان جو طاقتور طبقات ہیں اور جو اس وقت ایک بڑے عہدے پر بیٹھے ہیں انصاف کے، ان کے رشتہ دار بھی ہیں، اور اس وجہ سے ان کا اور ان کو وزیر اعلیٰ کے یہ کینڈیڈیٹ بھی تھے۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ نون لیگ بخلات کا شکار ہے، اور اگلے آنے والے دنوں میں انہوں نے اگر پیٹرول بھی سستا کر دیا، ڈیزل بھی سستا کر دیا، تو اس کے باوجود کیونکہ ووٹ تو ان کو نہیں پڑنے، جو آج بھکر اور چوک اعظم، کل مظفر گڑھ اور لودھرا میں جو لوگوں کا جم غفیر عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا، تو یہ ان کے لیے خوف کی علامت ہے، اور اس خوف کی وجہ سے آخری 17 جولائی سے پہلے شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے بھی ریزائن کر کے بیٹھا ہونا ہے الیکشن کمپین پر۔ یہ اس مقام پر جا پہنچے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔